بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ منصب حکمیت پر جلوہ افروز حکم صاحبان اور جامعہ کے موقر اساتذہ، مسلمان آج کل جن پریشانیوں سے دوچار ہیں، جس طرح وہ ہر جگہ مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ سب پر روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آج امت مسلمہ ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے، ہر جگہ اضطراب و مایوسی کے عالم میں ہے۔ چاروں طرف سے اس پر حملے ہو رہے ہیں، طرح طرح سے اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے۔ کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر اس کے معصوم بچوں کو شہید، عورتوں کو بیوہ کر کے اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تو کبھی اس کے فکر و نظر پر حملہ کر کے اس کی جانچ کی جاتی ہے۔ یہ دنیاوی قاعدہ نہیں بلکہ خدائی قانون بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رنج و علم، خوشی و مسرت دے کر انسان کو آزماتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم کو آزماتے ہیں کہ معلوم ہو جائے اس آزمائش میں کون پورا اترتا ہے، اس امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کون کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دوستو، لیکن آج کا مسلمان ان سب آزمائشوں کے باوجود اسی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ وہ گرد پیش ماحول سے بے خبر اپنی کشتی حیات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ سوچنے کی اس کو فرصت نہیں، سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، وہ صرف کھانے پینے اور سامان راحت جمع کرنے کے تگودوں میں مصروف ہے، خدا کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ لیا ہے، صحابہ کرام اور اسلاف کے کردار کو پامال کر ڈالا ہے۔ اسلام کی صحیح روشنی اس نے چھوڑی، اپنے ملی سرمائے کو خیر آباد کہہ دیا۔ اگر اسے فکر ہے تو پیٹ کی، اگر اسے سوچ ہے تو اونچے اونچے بلند بلند مکانات تعمیر کرنے کی، اگر اس کی خواہش ہے تو دنیا کی مال و دولت جمع کرنے کی، اگر اس کی تمنا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے منصب اور عہدے حاصل کرنے کی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ تمام سامان راحت جمع کر کے پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اسے سکون کی منزل نصیب ہو سکتی ہے، تو اس کی خام خیالی ہے۔ اگر اسے سکون اور راحت چاہیے تو اسے اور صرف اپنے ملی تشخص اپنے کو قرآن کے سانسے میں ڈالنے، اسلام کو سچا سپاہی بننے اور خدا کی یاد میں مل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بڑھانے کے ساتھ رشتہ محبت استوار کرنے میں مل سکتی ہے۔ حضرات، ایسے نازک حالات میں جب کہ چہار داغ عالم سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، منظم طور پر تحریکیں اس ملت اسلامیہ کو کچلنے کے لیے چل رہی ہے، مسلمانوں کو بھی بیدار ہونا چاہیے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی وقت اس قوم میں تغیر و تبدیلی پیدا کرتے ہیں جب وہ قوم خود بھی اپنے اندر اسلامی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنے جسم میں روحانی تبدیلی اور اصلاحی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ہماری یہ تمنا ہو کہ ہم آکاش کی بلندیوں تک پہنچے، ستاروں پر کمندیں ڈالے، پوری دنیا میں اسلامی انقلاب پیدا کرے، کائنات کی ساری چیزیں ایک ہی پروردگار کو اپنا مشکل کشا سمجھے، اسی کے آگے سر جھکائے۔
صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہی بات تھی. انہیں اپنے پیٹ سے زیادہ اصلاحی تبدیلی کی فکر تھی. انہیں فلک بوس عمارتوں سے پہلے اپنے اطراف سلطنت کے دوسرے بھائیوں کی بے حسی و بے کسی کی فطرت تھی. اسی لیے دنیا میں ان سے عظیم انقلاب برپا ہو گیا. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.